اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے مضارع کے بارے میں جو ٹاپک پڑھنا ہے، جیسا کہ عنوان اوپر لکھا ہوا ہے، مضارع اخف۔ مضارع اخف ایک اخف جو ہے یہ اس کی اپنی ان کی ٹرم ہے گرامر کی۔ آپ جو جانتے ہیں زیادہ اس کو پتہ ہے آپ کو، وہ مضارع مجزوم، ٹھیک ہے، جزم سے یا منصوب یا منصوب والا جیسے ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ آپ اس کو مضارع مجزوم کے ساتھ زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، مضارع جزم والا یا مضارع مجزوم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مضارع ایک فعل مضارع ہے جو آپ کو حالت جزم میں نظر آنا ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ فعل مضارع میں اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، فعل ماضی کی اعرابی حالتیں نہیں بیان کی جاتی، اس میں نہیں ہوتی، وہ مبنی ہوتا ہے۔ مبنی سے مراد یعنی اس کے لام کلمے پہ جو حرکت ہوتی ہے وہ ویسے ہی برقرار رہتی ہے، چاہے اس سے پہلے کوئی بھی عامل حرف آئے۔ لیکن فعل مضارع میں یہ اپنی اعرابی حالتیں بدلتا ہے۔ جس طرح اسم کے پاس اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، یعنی اسم کے پاس 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں نا۔ مثلا کتاب لے لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ رفع میں کتابن ہوگی، اور نصب میں کتابن ہوگی، اور جر میں کتابن ہوگی۔ تو اس کی اعرابی حالتیں نظر بھی آئیں گی بظاہر بدلتی ہوئی۔ اور اسی طرح جو فعل مضارع کے جو صیغے ہیں وہ بھی اپنی اعرابی حالتیں رکھتے ہیں۔ ان کے پاس 3 اعرابی حالتیں کچھ اس طرح سے بیان کی جاتی ہیں کہ یہ رفع میں ہوتے ہیں، نصب میں ہوتا ہے، اور جزم میں ہوتا ہے۔ اس کے پاس جر نہیں ہوتی، یعنی اس لحاظ سے آپ کے پاس 3 طرح کی اعرابی حالتیں اسم کے پاس ہوتی ہیں، رفع، نصب اینڈ جر، اور 3 طرح کی اعرابی حالتیں جو ہیں وہ فعل مضارع کے پاس ہوتی ہیں، یعنی رفع، نصب اینڈ جزم۔ تو نصب کو آپ پچھلے کلاسوں میں پچھلے دنوں میں پڑھ چکے ہیں، مضارع خفیف کے نام سے آپ نے اس کو پڑھا تھا، اور اس کے لیے جو مخصوص حروف تھے وہ استعمال کیے گئے تھے فعل مضارع سے پہلے، ان، لن، کئی، حتی، اذن، لام کئی۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مضارع اخف، یعنی فعل مضارع کو جزم دینے والے، مجزوم کرنے والے حروف ہم نے پڑھنے ہیں۔ اور جب فعل مضارع سے پہلے ان حروف میں سے جن کا ذکر پہلے ہو چکا اور جن کا اب ہونا جا رہا ہے کوئی حرف آپ کو نظر نہ آئے، یہ حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ فعل مضارع کو اعرابی حالت تبدیل کرنے والے جو عامل الفاظ آتے ہیں، کلمات آتے ہیں، وہ حروف ہے۔ کلمہ کی 3 قسموں میں سے اسم، فعل، حرف میں سے وہ حروف ہوتے ہیں۔ مطلب کہ آپ ان کو کہہ رہے ہوں کہ شاید یہ فعل ہے، چینج کر رہے ہیں، نصب دے رہے ہیں، نہیں، یہ حروف ہیں۔ اور جب کوئی حرف نہیں ہوتا فعل مضارع کے صیغے سے پہلے تو وہ اپنی اوریجنل حالت میں ہوتا ہے، یعنی مضارع رفع میں ہوتا ہے، مضارع مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب مرفوع ہوتا ہے تو اس کی شکل جو ہے وہ جو ہم نے شروع میں فعل مضارع کی گرزان میں دیکھا تھا، یعنی اگر پیچھے نہ جائیں، ہم ادھر ہی چاہیں کہ ہم ادھر ہی دیکھ لیں، تو یہ والے جو گروپ 1 میں جو لام کلمہ کی پیش کے ساتھ لکھے گئے ہیں یہ والے، اور اسی طرح گروپ 2 میں یہ جو نون اعرابی والے صیغے تھے ساتھ کے ساتھ، یہ اس طرح نون اعرابی رکھنے والے، اور نیچے والے جو ہے یفعلن، تفعلن، اوریجنل حالت ان کی یہ ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی ان سے پہلے کوئی حروف عامل حروف آ جاتے ہیں نصب دینے والے، ان، لن، کئی، لام کئی، حتی، اذن، تو یہ مضارع جو ہے فعل جو ہے یہ منصوب ہو جاتا ہے، یعنی خفیف ہو جاتا ہے، یعنی یفعلو تفعلو کے بجائے یفعلا تفعلا، اس طرح سے۔ اور یفعلانی تفعلانی میں نون رابی ان سارے بلو کر کیے گئے ہیں جو سیکھے، ان سب کے نون رابی حذف ہو جاتے ہیں۔ اور جو گروپ 3 کے 2 جمع مؤنث کے صیغے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان کو کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے، یہ اپنی بنا پہ قائم رہتے ہیں، ان کی بنا ہے کہ ان کے نون نسواں جو ہے یہ قائم رہتا ہے، یہ ان کی بنا ہے۔ تو یہ آپ کی دہرائی ہے، ٹھیک ہے، مضارع خفیف کی۔ اور جب پھر اس طرح سے آپ کو فعل مضارع کی شکل جو ہے وہ افعال کی اس طرح سے نظر آتی ہے۔ اور اب جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ والے حروف ہیں، یعنی مضارع کو اخف کرنے والے، جزم دینے والے، ایزی وے میں بولیں تو لم، لما، ان، لا اور لی،
ठीक है। इन हरूफ को इसी तरह से याद रखें आप, ये 5 हरूफ जो है इनको इसी तरह से तरतीब से याद रख लें, तो ताकि इनका असर भी हमें दिखने को नज़र आए। देख लेंगे हम, इसमें मशक दी हुई है ना, उसके अंदर हम देखेंगे। तो लम, लम्मा, इन, ला और ली। अब जैसे जैसे ये हरूफ हम पढ़ते जाएंगे वैसे एक एक हरफ के बारे में हम पढ़ेंगे इस सबक में, एक एक हरफ का असर देखेंगे। फ़िल मुज़ारे पे कुरान पाक में जो सीगे इस्तेमाल हुए हैं वो हमें दिखाए जाएंगे, वो उनके साथ हम मशक करेंगे, उनको हम साथ साथ स्टडी करते जाएंगे। और साथ साथ इन हरूफ का जो अपना मतलब है वो साथ साथ स्टडी करेंगे, वो पता चलाएंगे, और इन्होंने क्या असर किया है फ़ेल मुज़ारे में। जो इबारत में मुज़ारे का फ़ेल इस्तेमाल हुआ, कोई भी सीगा हो उस पर क्या असर होगा, ये साथ में स्टडी करेंगे। बात यह है कि इनका पता चला लें कि इन्होंने करना क्या है इन हरूफ ने। तो ये कह रहे हैं कि ये हरूफ मुज़ारे में इस तरह की तब्दीली लाते हैं। क्या तब्दीली लाते हैं? ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के जो इन्होंने ग्रुपिंग कर दी है, इससे ज़रा सा काम आसान हो जाएगा। यहाँ नीचे इसको जो इसकी गर्दान है इसको भी साथ साथ देखते जाते हैं अच्छे से, ताकि पता चल जाए। हाँ जी, अब देखें जैसा कि ग्रुप 1 के बारे में इन्होंने बताया। ग्रुप 1 हमारा ये वाला होता है ना, जो 5 इन अ पॉकेट जिसको कहते हैं, ये 4 सीगे जो ग्रीन हुए हुए हैं, इनकी बात करने लगे हैं ये, ठीक है। ग्रुप 1 में वो कह रहे हैं कि यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु में लाम कलमा साकिन हो जाएगा, ठीक है। लाम कलमा साकिन हो जाएगा, यानी अगर इनसे पहले कोई हरफ जाजिम हरफ आ जाता है तो ये इस तरह से बन जाएंगे। लम, मिसाल के तौर पे लम ले लेते हैं, ठीक है, कि लम यफ़अल, लम तफ़अल, इस तरह से ना हर हरफ से पहले अगर आप लम लगाते जाएं तो ये फ़िल मुज़ारे का जो यफ़अलु तफ़अलु था, ये यफ़अल तफ़अल इस तरह से बनता जाएगा, ठीक है। लम तफ़अल, लम अफ़अल, लम नफ़अल। अभी इसके मायने में नहीं जाते, सिर्फ हम इसकी इराबी तब्दीली देख लेते हैं कि इन्होंने बज़ाहिर तब्दीली क्या करनी है। तो 5 इन अ पॉकेट वाले जो सीखे हैं ग्रुप 1 के, इन सब के साथ ये तब्दीली रूनुमा होगी कि ये जज़म में चले जाएंगे। याद रहे, पिछली चीज़ों को भूलना नहीं है कि जब इनसे पहले फ़ेल मुज़ारे से पहले नसब देने वाले हरूफ आए थे तो ये कुछ इस तरह से हो गए थे। मिसाल के तौर पे आप हरफ लन ले लें अगर, तो लन यफ़अला, लन तफ़अला, लन तफ़अला, लन अफ़अला, लन नफ़अला, तो इस तरह से कुछ हो गए थे। और नून राबी के सीगों में नून राबी गिर गया था। यहाँ पर भी यही होने वाला है, यानी ये जो जज़म देने वाले हरूफ आ रहे हैं जिनका जिक्र यहाँ किया गया, 5 हरूफ इन्होंने हमें दिए हैं, इन्होंने भी यही करना है। इन्होंने भी पहले ग्रुप को तो इन्होंने साकिन कर दिया क्योंकि ये जज़म देने वाले हरूफ हैं, ये मुज़ारे को अख़फ़ करेंगे, मुज़ारे ख़फ़ होकर बैठ जाएगा, वो तो ज़ाहिर बहुत अच्छा तब्दीली नज़र भी आ जाएगी इन सीगों में ना, 5 सीगों में। और जो नून राबी वाले सीगे हैं ग्रुप नंबर 2 के सीगे, ठीक है, ये यफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी जो ब्लू कलर में दिए हुए हैं, और यहाँ नीचे भी ये ब्लू ही हैं, ठीक है, ये वाले 7 सीगे, इनके साथ इनका नून राबी गिर जाएगा, ठीक है। ये बता दिया उन्होंने कि इन सीगों में आखिरी नून राबी हज़फ हो जाएगा। जब नून राबी हज़फ होगा तो फिर उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, यानी यफ़अलू, तफ़अलू, इन 2 सीगों की बात हो रही है, इनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, बल्कि वाव के बाद अलिफ आएगा। वाव इन दोनों के पास है, जमा मुज़क्करों के पास, ठीक है, और कहीं नहीं है। नून राबी वाले सीगों में वाव नहीं है, तो इनको लिखने में इस वाव के बाद एक अलिफ लिखा जाता है, ठीक है। ये इन्होंने थोड़ी सी हमें तवज्जो दिलाई है कि लिखने में फिर इस तरह से हो जाएंगे। अब ये यफ़अलू और तफ़अलू, सवाल उठता है ना कि भाई यफ़अलू तफ़अलू को मैं क्या समझूँ, मजज़ूम समझूँ या मनसूब समझूँ, आखिर ख़फ़ीफ़ समझूँ या अख़फ़ समझूँ। तो समझो, ज़रूर समझो, इन दोनों में से कुछ तो समझो, समझने की बात है। और वो समझना ऐसे है कि इनसे पहले आपने देखना कि हरफ कौन सा आया है, ठीक है। अगर इन यफ़अलू तफ़अलू से पहले नसब देने वाला कोई हरफ आया है, अन, लन, कई, ज़न, हत्ता, लाम कई, तो फिर ये मंसूब है। और अगर इन 2 सीगों से पहले या जो भी जज़म देने वाले जो भी नून राबी गिरे हुए सीगे हैं 5 के 7 के साथ, इनसे पहले अगर कोई मुज़ारे को अख़फ़ करने वाला, यानी मुज़ारे को जज़म देने वाला, यानी मुज़ारे को जज़म देने वाले ये वाले हरूफ लम, लम्मा, इन, ला, ली, इसलिए कह रही हूँ कि इनको याद कर लें। इनमें से कोई हरफ आया तो फिर आपका मुज़ारे मजज़ूम है, सीधी सी बात है।
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ عبارت میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ میرا یفعلا تفعلا یا یفعلو تفعلو یا تفعلی مجزوم ہے کہ منصوبہ ہے. دونوں صورتوں میں تو دونوں صورتوں میں ان کے نون رابی گرنے ہیں، چاہے ان سے پہلے نصب دینے والا حرف آئے چاہے جزم دینے والا حرف آئے. تو اگر آپ کو حرف یاد ہیں، نصب دینے والے بھی اور جزم دینے والے بھی، اگر آپ کو زبانی یاد ہیں تو پھر آپ پہچان لیں گے کہ آہا اب میرا مضارع جو ہے مجزوم ہے اس حرف کی وجہ سے، یا اب میرا مضارع جو ہے منصوب ہے اس حرف کی وجہ سے. تو یاد کرنے کی چیز ہے کہ آپ کو حروف یہ یاد رکھنے ہیں، مضارع منصوب کرنے والے اور مضارع مجزوم کرنے والے. اور گروپ 3 کی بات کر رہے ہیں، وہی بات جو گروپ 3 کی یفعلنا تفعلنا، یعنی یہ جو جمع کے صیغے ہیں، جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں بلیک میں کیے ہوئے ہیں، ان کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو کوئی تبدیلی نہیں ہونی، چاہے ان سے پہلے مضارع جزم دینے والے حروف آئیں یا پچھلے سبق کے مطابق مضارع کو نصب دینے والے حروف آئیں، ان میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. یہ اسی بنا پہ قائم رہیں گے، مبنی ہے یہ اب اللہ پہ ہی قائم رہیں گے. ان کی بنا ان کے جو نون نسواں نے رکھی ہوئی ہے کہ میں تو نہیں گرنے والا بھائی، نون نسواں ٹھیک ہے، اور میں تو نہیں چینج ہونے والا، مجھے چاہے نصب میں رکھو یا جزم میں رکھو، میں اسی شکل میں آؤں گا. آپ نے یہ پہچاننا ہے مجھے کہ میں اس ٹائم لن یفعلنا ہوں، میں منصوب ہوں، یا میں لم یفعلنا ہوں، میں اس ٹائم مجزوم ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام ہے، اور آپ کا کام پکا تب ہونا ہے اگر آپ کو یہ حروف یاد رہ گئے تو. ٹھیک ہے، دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ نصب دینے والے حروف یاد رکھیں فنگر ٹپ پہ، اور جزم دینے والے حروف یاد رکھیں فنگر ٹپ پہ، تو بس پھر آگے کا کام آپ کا آسان ہو جانے والا ہے. تو اس کے لیے تو یہی شروع کی جو تمہید تھی، شروع کی جو تعریف تھی وہ یہی تھی. اب آپ اس سے ان حروف کو اب آپ اپلائی کریں گے، اور یہاں پر جو بک میں انہوں نے دی گئی ہیں ہمیں آیات، وہ ہر لفظ کو، ہر کلمہ کو، ہر مضارع کی جو گردان کا صیغہ ہے اس کو انہوں نے حروف جازم لگا کے کہ کیا تبدیلی اس میں رونما ہوئی ہے وہ ہمیں دکھایا ہے ایک مشق کے طور پہ. تھوڑا سا ہم ایک دفعہ اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، بعد میں پھر انشاءاللہ دوسری کلاس میں اس کو ہم آپس میں مل کے اس کی پریکٹس کریں گے. اس ٹائم صرف میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو انہوں نے ہمیں بک میں چیزیں دکھائی ہیں وہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. کتاب کو پڑھنا بھی ایک کیا کہتے ہیں ایک فن ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی اس کو تسلی سے دیکھ کے سمجھ کے پڑھنا. یہ بھی ایک آپ ٹیچر کے ساتھ کر سکتے ہیں، اکیلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اکیلے پڑھنے میں آپ کے پاس کافی سوالات اٹھتے ہیں، تو ان سوالوں کے جواب فوری طور پہ پھر کون دے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سوالوں کو اپنے پاس لکھ لیا کریں کہ جب ہماری لائیو کلاس ہوگی یا جب ٹیچر کے ساتھ کلاس ہوگی تو ہم ان سے یہ سوال بک کے بارے میں پوچھ لیں گے. ادروائز یہاں جو کلاس ہو رہی ہے یہ ہم ابھی صرف پڑھ رہے ہیں اس کو، تو سوالات ہم اس کے بعد میں انشاءاللہ لیں گے. تو نوٹ کرا رہے ہیں کہ اسے فعل مضارع کی حالت جازمہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو مضارع اخف کر کے انہوں نے نام لیا تھا نا اوپر، تو اس کو ایزی وے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اخف سمجھنا فوری طور پہ آپ کو مشکل ہے تو جزم یا جازمہ تو سمجھ لو گے نا، کہ اور شکلاً بھی یفعل اس کے آخر میں آخری جو حرف ہے فعل کا اس کو جزم ملی ہوئی ہے. تو یہ پوری گردان جو ہے آپ کی یہ فعل مضارع کی حالت جازمہ میں اس ٹائم بتائی گئی ہے. پھر انہوں نے ہمیں ان کی بک کے مطابق قاعدے جو بنتے ہیں وہ اس مطابق انہوں نے نمبر دیا ہوا ہے، اس کو بے شک آپ اگنور کریں. فعل اجوف اور ناقص کو اخف کرنے سے گروپ نمبر 1 میں ان کا حرف علت حذف کر دیا جاتا ہے. گروپ نمبر 1 یہ ہے جو گرین والا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. گروپ نمبر 1 کی ابھی صرف بات کر رہے ہیں کہ گروپ نمبر 1 میں یفعل تفعل تفعل افعل نفعل میں اگر فعل اجوف آ جائے یا فعل ناقص آ جائے تو اس کو بھی تو مجزوم کرنا ہے نا، تو اس کو اس سے پہلے کوئی حرف جازم آ جائے گا تو اس کو مجزوم کرنا ہے نا. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں ان کا جو حرف علت ہے یعنی فعل اجوف یا ناقص میں جو بھی حرف علت استعمال ہوا ہے وہ نہیں لکھا جائے گا. اب یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو ابھی اس ٹائم میں یہاں نہیں سمجھا رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعل اجوف اور ناقص آئیں گے آگے. ٹھیک ہے، اس کے اسی مشق میں اسی حروف جازمہ کی مشق میں آگے یہ والے فعل آئیں گے. جب وہ آئیں گے تب ان پہ یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے، اجوف اور ناقص میں صرف اتنا ابھی آپ سمجھ لیں
کہ فعل اجوف کا مطلب ہے کہ جس کے مادے کے درمیان والے حرف میں یعنی عین کلمہ میں کوئی حرف علت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کاف واو نون لے لیں آپ، سمپل سی بات ہے، کاف واو نون. تو یہ کاف واو نون میں یہ جو بیچ میں پیٹ میں فعل مادے کے پیٹ میں جو اجوف درمیان والا یعنی پیٹ والی جگہ، اس میں جو حرف علت آ کے بیٹھا ہوا، اس طرح کے فعلوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کو ان سے پہلے کوئی حرف جازم آئے گا تو یہ حرف علت جو ہے حذف کر دیا جائے گا، یہ بات ہو رہی ہے. اور ناقص کی بات کر رہے ہیں کہ ناقص کے لیے انہوں نے کوئی فعل ادھر استعمال کیا ہوگا، میں دیکھتی ہوں، ایک منٹ. سوری، ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے جو فعل استعمال کیا وہ یا کے ساتھ استعمال کیا نا، حرف علت یا کے ساتھ. تو وہ بھی جب مجزوم ہوگا تو اس میں بھی حرف علت یا جو ہے وہ حذف ہو جائے گی. یہ جب آئیں گے نا فعل اس ٹائم اس کے اوپر کام کریں گے ہم. آپ کا جو پہلا حرف انہوں نے لیا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی شروع کرا دیا کام انہوں نے، تو کیا کیا ہمارے ساتھ انہوں نے، کیا ریکوائرڈ ہے ان کو ہمارے ساتھ. ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے حرف لم پہلے لینا ہے، ٹھیک ہے. پہلے حرف لم لینا ہے، فعل مضارع کو مجزوم کرنے والا حرف ہے. اور اس کا کام کیا ہے، کام دیکھ لیتے ہیں اس کا. اس کے دو طرح کے کام ہیں. ایک اس کے کیا بلکہ سارے جو جزم دینے والے حروف ہیں، لم، لما، ان، لا اور لی، ٹھیک ہے، ان سب کے جو ان کے نام بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے کام بھی دیکھتے جائیں گے. کام ان کا سب کا ایک ہی ہے کہ انہوں نے فعل مضارع کو مجزوم کرنا ہے. بظاہر اعرابی تبدیلی ان کی یہ ہے، ٹھیک ہے. اور معنوی تبدیلی ہر ایک کی اپنی معنوی تبدیلی ہے. حرف لم کی معنوی تبدیلی یہ ہے کہ یہ فعل مضارع میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے. نفی کر دے گا، بھئی نہیں نہیں نہیں، کوئی کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اور اس کے معنی یعنی فعل مضارع کے معنی حال اور مستقبل کے ہوتے ہیں نا. تو اس نے کیا کرنا ہے، دیکھو کتنا زبردست کام کر رہا ہے. ایک تو زوردار نفی کر رہا ہے اور دوسرا اس کے معنی یعنی فعل مضارع کے معنی پیچھے لے جائے گا، پاسٹ میں لے جائے گا، ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے یعنی ماضی میں ترجمہ کر دیتا ہے. آئے ہائے، فعل مضارع کا ہے لیکن اس کی وجہ سے ترجمہ ماضی کی نفی میں ہو رہا ہے کہ نہیں جی کوئی کام ماضی میں ہوا ہی نہیں تھا، نہیں ہوا، ٹھیک ہے. جیسے لم نشرہ، نہیں کھولا. نشرہ یعنی نشرہ ہو مطلب کھولنا، ہم کھولتے ہیں یا ہم کھولیں گے یہاں پر. اور لم نشرہ ہم نے کھولا نہیں کھولا، ہم نے نہیں کھولا، ٹھیک ہے. یعنی ایک معنی جو ہے وہ نفی میں بھی ہو گیا کہ نہیں ہوا کام، اور کہاں نہیں ہوا، حال یا مستقبل میں نہیں، مضارع والے معنوں میں نہیں، بلکہ مضارع کا معنی جو ہے وہ ماضی میں لے کے جا کے کہ ادھر یہ کام نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے. لم نشرہ نہیں کھولا تھا. کیا نہیں کھولا تھا ہم نے، کیا نہیں کھولا تھا، کیا لم نہیں نشرہ کھول دیا یا کھولا تھا. اس طرح سے اس کا مطلب ماضی میں ترجمہ ایسے نہیں کرنا، کیا نہیں کھولتے ہیں ہم، اس طرح سے نہیں. پھر نشرہ، ایک تو نشرہ اپنی صحیح فارم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، عبارت میں جو استعمال ہوا ہے ضمہ اعرابی کے ساتھ نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہوئی، یعنی اس کی وجہ تو چلو سمجھ آ گئی، تھوڑی سی دماغ لڑایا تو نشرہ کی وجہ سمجھ آ گئی کہ یہ اس کے آخر میں ضمہ اعرابی کیوں نہیں ہے. یہ حرف جازم جو آیا ہے لم، اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے. جزم دینے والا جو حرف ہے نشرہ کو اس نے نشرہ کو اس نے نشرہ آخر میں جزم دی. اور معنوی تبدیلی کیا کی، یہ اب یاد رکھنے والی بات ہے اسٹوڈنٹ آپ کو کہ لم نے معنوی تبدیلی کیا کرنی ہے. اس نے زوردار نفی کرنی ہے اور ماضی میں لے جا کے نفی کرنی ہے. نہیں کھولا، ٹھیک ہے، نہیں کھولا یا نہیں کھولا تھا، کچھ اس طرح سے اس کے ترجمے آپ کو ملیں گے. اسی طرح ہاں، جیسے یہاں پر دوسرا فعل انہوں نے دیا ہے کہ فلم تقتلو استعمال کیا ہے. نشرہ پہلا سیغہ، 5 in a pocket والا سیغہ آپ کا گروپ 1 کا یعنی جمع متکلم کا سیغہ تھا نا، نون سے پتہ چلا آپ کو. اور یہ تقتلو ہم فعل ہے، تقتلو اس کے ساتھ ہم کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. یہ پورا فعل نہیں ہے تقتلو ہم، مطلب کہ آپ کہیں کہ یہ تقتلو ہم پورا فعل کا سیغہ نہیں، فعل کے ساتھ یہ ہم کی جو ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اور فعل کے ساتھ جب ضمیر لگی ہو 100% قاعدہ ہے کہ فعل کے ساتھ جب ضمیر لگی ہو نصب کی ضمیر سمجھی جاتی ہے اور اس کے لیے مفعول بنتی ہے، ٹھیک ہے.
تو ضمیر کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ تقتلو پہ فوکس کیجئے. تو یہ تقتلونا تھا پہلے، ٹھیک ہے، تقتلونا تھا، یعنی آپ کا یہ والا صیغہ تھا جمع مذکر حاضر کا. تو اس کا تا سے پتہ چل رہا ہے نا کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا. تو نون رابی کہاں گیا اس کو تو ہونا چاہیے تھا تقتلونا. تو نون رابی کہاں گیا؟ فوراً دھیان جانا چاہیے کہ اس سے پہلے کیا رونما ہوا ہے، ٹھیک ہے. فعل سے پہلے کون آیا جس نے اس کی اعرابی تبدیلی کی ہے. اور اعرابی تبدیلی بھی کیا کی ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے، تو مضارع کے پاس یا تو اگر اصلی حالت اس کی نہیں ہے، رفعی حالت اس کی نہیں ہے، تو یا تو یہ نصب ہونی چاہیے، کہلانا چاہیے، یا جزم کہلانا چاہیے، ٹھیک ہے. یا تو مضارع خفیف کہلانا چاہیے یا مضارع اخف کہلانا چاہیے. تو وجہ کیا بنی، کیسے پتہ چلے، کیسے بتائیں کہ تقتلو جو ہے یہ منصوب ہے یعنی خفیف ہے، یا مجزوم ہے یعنی اخف ہے. تو یہ حرف لم بتائے گا، ٹھیک ہے. یہ جو لم پہلے آ گیا، لم ہی پڑھ رہے ہیں نا ہم حرف، تو یہ بتائے گا کہ میرے آگے آنے والا جو مضارع ہے یہ، میں تو جازم حرف جازمہ میں سے ہوں، تو میرے آگے آنے والا تقتلو جو ہے یہ جزم میں ہے، مجزوم ہے، ٹھیک ہے، مضارع اخف ہے. اور ترجمہ نہیں قتل کیا، بالکل نہیں قتل کیا، یعنی ماضی میں جا کے نہیں قتل کیا تم نے، ٹھیک ہے. لم تقتلو نہیں قتل، بالکل نہیں قتل کیا تم نے، ماضی میں جا کے زوردار نفی کر رہا ہے، زوردار نفی کر رہا ہے نا. پھر مضارع میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے اور اس کے معنی پھر ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نہیں قتل کرتے ہو، تم بالکل نہیں کرتے ہو یا کرو گے، ایسے والے ترجمے نہیں، حال والے ترجمے نہیں، مضارع کے ترجمے نہیں، بلکہ ماضی کے ترجمہ کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، حرف لم کی وجہ سے. یعنی لم نے اتنا زوردار کام کیا ہے کہ ایک تو نفی کی ہے اور دوسرے پورا معنی ہی الٹ دیا ہے، معنی ہی اس کا حال میں سے نکال کے تو ماضی میں کر دیا. تو حرف لم کے یہ کام ہے. تو ایک ایک حرف کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو اچھا لگے گا. اس کی کافی ساری اس کی مشق ہے. آگے بھی یہ جو الفاظ آئے ہوئے ہیں سارے استعمال کیے گئے ہیں. یہ لمہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. پھر حرف ان استعمال کیا گیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. سب کی مشق کریں گے. تو یہ ایک کلاس میں نہیں ہونے والا کام، یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کریں گے. تو ابھی اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو میں اس کو ختم کرتی ہوں کلاس کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.